میں جامعہ حاضہ کے کارگزار صدر حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نعمانی سے دست بستہ التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے اور اپنے تاثرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، اراکین قابل احترام اراکین جامعہ اور لائق احترام ہمارے جامعہ اور مدرسہ کے معلمین و معلمات، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ استاد گرامی شیخ العلماء والفضلاء محبوب الصلحاء والخطباء سابق رئیس المعلمین والمعلمات حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی دامت برکاتہم کے الوداعیہ پروگرام سے منسوب ہے۔ آخری بار ملو رسم محبت ہے یہی، آخری بار ملو رسم محبت ہے یہی، آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے، آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا محفل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں بہت سی باتیں عرض نہیں کر سکتا، لیکن چند مخصوص باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا کی جو تدریسی خدمات، جیسا کہ آپ نے سنا، تقریباً 43 سال کا زمانہ جو اس علمی اور عملی سرسبزی اور شادابی کے اندر، اس نورانی اور عرفانی ماحول کے اندر آپ نے گزاری ہے، اور اس وقت آپ تشریف لائے تھے جب جامعہ نورالعلوم اپنے علم و فن کے لحاظ سے بہت ہی اونچائی اور بلندی پر تھا۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ یہاں تشریف فرما تھے، اور ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی پر کامل تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں کم عمری کے باوجود حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے استاد گرامی اور جو عرف عام میں دادا کے نام سے مشہور و معروف تھے، جب اپنے اس دور تدریس میں مولانا محمد رابع صاحب کی منصورات کی شرح لکھ رہے تھے، تو اس زمانے میں مولانا جو ہے بالکل نئے تھے، بہت قدیم نہیں تھے، لیکن مولانا کا اعتماد، دادا کا اعتماد اور بھروسہ جب اس کو مکمل فرما لیا، تو دادا نے مولانا جبار صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے ایک ادیب کی حیثیت سے اور ایک مشہور خطیب اور جو معلم کی حیثیت سے باصلاحیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی کے حضور میں پیش فرمایا اور کہا کہ اس پر اگر آپ نظر ثانی کر دیں اور ادیبانہ انداز سے نظر ثانی کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے بصر و چشم حضرت کی یہ پیشکش قبول فرمائی، اس پر نظر ثانی فرمائی، اس کتاب کی نوک پلک درست فرمائی، اس کے خط و خال درست فرمائے، اور آج وہ منصہ شہود پر جلوہ گر ہے۔ یہ مولانا کا
علمی کارنامہ اور ہمارے اکابر و مشائخ کا کلی اعتماد اور بھروسہ تھا کہ مولانا اس کم عمری کے باوجود ہمارے اکابر میں مشائخ میں اتنے محبوب اور مقبول تھے۔ یہی نہیں بلکہ ابھی حال میں ہمارے یہاں کے بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم شخصیت اور استاد حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے کسی کتاب پر مقدمہ لکھنا تھا تو برجستہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدرسہ مظلوم میں ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظم۔ آپ ان کے حضور میں تشریف لے جائیں اور ان سے کہیں کہ مولانا نعمت اللہ نے جو ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس پر آپ مقدمہ و تحریرات لکھ دیں تو میں اس کو جو ہے اپنا دستخط کر دوں گا۔ تو یہ بڑوں کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ اگر آج اس زمین پر ہماری نظر میں کوئی جچا تلا انسان، کوئی قابل فخر علم و فن سے آشنا انسان اگر ہے تو مولانا خورشید انور صاحب اعظمی کی ذات گرامی ہے۔ یہ آپ کی تدریسی خدمات اور جلالت علمی تھی کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے علم کے معترف اور قدردان تھے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ نہیں معلوم کسی کو تیرے قد کا اندازہ، نہیں معلوم کسی کو تیرے قد کا اندازہ، تو آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ تو مولانا خورشید انور صاحب اعظمی کی شخصیت وہ ہے کہ نہایت ہی درویشانہ انداز میں، نہایت ہی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دنیا میں رہنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ منصب صدارت جب آپ کو تفویض ہوا تو منصب صدارت کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہ کانٹوں جیسا تاج ہوتا ہے، بہت ہی مشکل وادیوں سے آدمی گزرتا ہے اور سب لوگوں کی رعایت کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایسا منصب بھی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی حلال کی تمیز باقی نہیں رکھتا بلکہ وہ حرام طریقہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے جنت میں جانا، میں کسی کی بات چھپانا ثواب ہے، لیکن کسی کی بات چھپانا ثواب ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں مولانا کی زندگی کا ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جمعیت الطلبہ البلاغ کا اجلاس ہوتا تھا، مولانا اس کے سربراہ اعلیٰ ذمہ دار امین اور محافظ تھے۔ تو اس زمانے میں جو اس کا رکھ رکھاؤ تھا، جو اس کے حسابات تھے، مولانا نے کئی لوگوں کو دکھایا لیکن ان کو تشفی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو تم دیکھ لو اس کو کہ اس میں کوئی ایسی گڑبڑی تو نہیں ہے۔ مولانا نے اس کو میرے حوالے کیا تو اس وقت میں جو ہمارا ٹوٹل آیا تھا اور جو ہماری یادداشت تھی تقریباً 10,000 روپے کا فرق تھا۔ اب یہیں سے مولانا کی دنیا داری، مولانا کی امانت و دیانت اور مولانا کی جو ہے وفاداری کا ظہور ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ ہم کو یقین ہو گیا تو یہ پیسہ میں ادا کروں گا، جبکہ مولانا نے ذمہ داری دوسرے کے سونپی تھی، اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی تھی جو غلط نہیں تھی، لیکن احتیاطاً مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ پیسہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور الحمدللہ 10,000 کی وہ رقم مولانا نے اپنے جیب سے ادا فرمائی۔ اس کا نام دیانت ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے کہ سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتے کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کے چہیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو
اپنے چہیتوں میں شامل فرمایا۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ جب مولانا اپنی ضروریات سے، اپنی مصروفیات کی خاطر اپنے وطن تشریف لے جا رہے تھے۔ اب اس جگہ کی بات ڈور سنبھالنے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ہماری سچی نیابت کر سکے۔ تو مولانا نے مجھ کو بلایا، ناظم صاحب نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ تمہیں یہاں کی باغ ڈور سنبھالنی ہوگی۔ مولانا اپنے گھر ضرورت سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے فراق گورکھپوری کا یہ شعر یاد آ گیا کہ اے اہل ادب آؤ یہ میراث سنبھالو، اے اہل ادب آؤ یہ میراث سنبھالو، میں مملکت لوح قلم بانٹ رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مولانا نے مجھے تسلی دی اور یہ کہا گھبراؤ نہیں، ہم لوگ ہیں۔ ناظم صاحب نے بھی کہا میں ہوں، آپ سنبھالیے۔ ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ منصب سنبھالا اور لیا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ان کا تعاون ہے، مولانا کی دعائیں ہیں۔ مولانا سے میں مشورہ کرتا ہوں، اپنی باتیں بتاتا ہوں، مولانا اس کا مشورہ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے مجھے نوازتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ جو تقاضے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے تقاضے، اہل خانہ کے تقاضے، اپنے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ جب کہ آدمی ریٹائر سبکدوش ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب میں گھر پر بیٹھ کر کے آرام کروں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ کچھ اپنی تباہ بھی ہوتی ہے اور کچھ گھریلو ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ سب کے باوجود بھی اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند اشعار میں مولانا کی تمام خوبیوں کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہے جسے، اور ایسا کہاں سے لاؤں کہ قصہ کہے جسے۔ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں گے کہ مولانا نے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ارباب چمن ہر شاخ پہ، ارباب چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ارباب چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت پڑے گی، ان کی یادیں آئیں گی، ان کی باتیں سامنے آئیں گی، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، سبکدوش ہونے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کہنا سننا آخر میں وہ دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے لیے حضرت خمار کی ایک شعر سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ احباب سے نہ چاہیے کچھ اور اے خمار، احباب سے نہ چاہیے کچھ اور اے خمار، بس اپنی مغفرت کی دعا چاہیے مجھے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیدہ ہو کہ وہ آپس میں کہنا الوداع، اس کی کم میری سوا آواز بھرائی ہوئی۔ الوداعی کلمات ظاہر ہے کہ درد دل سے نکلتے ہیں، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ مولانا ریاض الدین صاحب کی تقریر نے پورے مجمع پر ایک کیفیت طاری کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات جتنے عرصے سے بھی مولانا کو جانتے ہوں گے وہ اپنی یادوں میں گم اور ان لمحات کو ضرور یاد کر رہے ہوں گے، اپنے ماضی میں کھوئے ہوئے ہوں گے۔ کچھ شخصیتیں
واقعی اس قدر دیدہ زیب ہوتی ہیں اور واقعی اس قدر دلکش ہوتی ہیں کہ ان کا ذکر سننے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت مولانا خورشید انور صاحب علم اور فطانت، ذہانت اور متانت کی وہ مرقع شخصیت ہے جس کا کچھ خاکہ ظاہر ہے کہ اس طویل عرصے کو جو نصف صدی کے قریب پر محیط ہے، تھوڑی دیر میں چند منٹوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احساسات ہیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس دراصل لفظ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اشاروں کے، کنایوں کے اور حرکات سے، آنکھوں سے ظاہر ہوتے ہیں جو ہم سب کے چہروں سے عیاں ہو رہے ہیں۔